انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہر نبی اللہ کا کلام لے کر اپنی امت کو راہ ہدایت پر گامزن کرنے کی جد و جہد، محنت اور تبلیغ فرماتے رہے۔ جناب سیدنا موسیٰ دنیا میں آئے تو 7 تورات لے کر آئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو اس دعوی نبوت کو سجانے کے لیے انجیل اللہ کی طرف سے امت کے سامنے پیش فرمائی۔ جناب داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی بنتے ہیں تو امت کے سامنے زبور پیش کرتے ہیں۔ الغرض اللہ کے سبھی بھیجے گئے پیغمبر، اللہ کے سبھی رسول، سبھی نبی اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے، دکھاتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ جب سارے انبیاء کی سردار، سارے انبیاء سے بڑھ کر مرتبے والے، مقام والے، شرف والے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والے میرے اور آپ کے مرشد حق، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، پیارے پیغمبر رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جب دعوی نبوت کرتے ہیں تو اس دعوی نبوت کو کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو دلیل بنا کر پیش فرمایا۔ اب جیسے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سارے انبیاء کے سردار، ایسے ہی ان کو عطا ہونے والی کتاب قرآن مقدس ساری آسمانی کتابوں کی سردار۔ جس طرح پیارے پیغمبر کو ساری انسانیت پہ فوقیت حاصل ہے، اسی طرح قرآن مقدس کو تمام کلاموں پہ فوقیت حاصل ہے۔ اب قرآن مجید فوقیت کس بنا پر سب سے زیادہ رکھتا ہے، سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ عظمت اس کی کیوں ہو گئی ہے؟ آج کے جمعے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید ہی حتمی کیوں ہے، قرآن مجید ہی حرف آخر کیوں ہے، قرآن مجید ہی قابل اتباع کیوں ہے، قرآن مجید ہی میری اور آپ کی ایمان کی کسوٹی کیوں ہے؟ کیوں اللہ نے کہہ دیا کہ القرآن حجت لک او علیک، میرے پیغمبر امت کو کہہ دے کہ یہ قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ قرآن کو اتنی عظمت کیوں مل گئی کہ قرآن سبھی کتابوں کے اوپر فوقیت حاصل کر گیا؟ آج ہم قرآن کا تعارف کرتے ہیں کہ قرآن کو قرآن کہتے کیوں گئے، قرآن کس کی طرف سے نازل ہوا، قرآن کس پہ نازل ہوا، قرآن کس مہینے میں آیا، قرآن کس رات میں آیا، قرآن کس زبان میں آیا۔ یہ ساری چیزوں کا ہم انشاءاللہ مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی چیز کی عظمت کو دیکھنا ہو تو اس کے معنی کو دیکھنا ہوتا ہے، یعنی پاکستان کی عظمت دیگر ممالک کی بنسبت کم یا زیادہ کیسے ہم دیکھیں گے؟ کہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے سعودی عرب کو دیکھا، انہوں نے سعودی لفظ کو دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے خوش بخت، کہ یعنی اچھے مقدر والا، یعنی نام سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی انعامات اور رحمتوں والی چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو خوش بخت کہہ دیا۔
اب اسی طرح سارے ممالک اپنے نام کے ساتھ اپنے معنی سمیٹے ہوئے ہیں. اسی طرح اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو اس کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس وجہ سے اس کی عظمت، اس کی فضیلت دوسروں سے زیادہ ممتاز نظر آتی ہے. اب قرآن مجید کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کا معنی ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب. اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. سب سے زیادہ اگر کسی کتاب پہ ریسرچ کی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. ابھی میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو ایک تحریر میری نظروں سے گزرتی ہے اور اس سے قرآن مجید کی عظمت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ کمال کی کتاب ہے، کس طرح یہ عظمتوں والی کتاب ہے. ایک محقق نے تحقیق کی کہ آمنہ کے لال رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک کتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں. اس نے ہر ملک میں جا کے ریسرچ کے اعتبار سے یہ ریسرچ کی کہ آج تک تاریخ اسلام کے اندر کتنی تفاسیر ہیں جو معارض وجود میں آ چکی ہیں. تو 3 لاکھ وہ احادیث ہیں جو درج شدہ ہیں. 3 لاکھ وہ تفاسیر ہیں جو درج شدہ ہیں. اس کے علاوہ جو گمنام ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے. کچھ مفسر وہ ہیں جنہوں نے لکھی نہیں صرف بیان کر دی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک کتاب ہے اور اس کی شرح 3 لاکھ مختلف لوگوں نے لکھی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا علم کا سمندر ہے جو بھی اس میں غوطہ زن ہوتا ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک موتی اور ہیرا تلاش کر کے لے کے آتا ہے. بہرحال قرآن کا معنی کیا ہے؟ بار بار پڑھے جانے والی کتاب. اور اس پر میں نے آپ کے سامنے ایک ریسرچ رکھ دی کہ کتنی 3 لاکھ تفاسیر اس پر لکھی گئی ہیں. اب قرآن کس نے نازل کیا؟ آخر یہ کلام کس کا ہے؟ کلام متکلم کی شان کے مطابق شان والا ہوتا ہے. میں بات کروں گا تو میرے بات کی ایک اور نظر سے دیکھا جائے گا اسے. کوئی بزرگ آدمی وہ بات کرے گا تو اس کی اور اہمیت ہوگی، کوئی بچہ کرے گا تو اس کی اور اہمیت ہوگی. یعنی نسبت بدلنے سے کلام کی عظمت بدل جاتی ہے، بے شک کلام ایک ہی طرح کا کیوں نہ ہو. اب قرآن کی کلام ہے جو، یہ کس کی کلام ہے؟ اللہ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے کہ اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن یخشیٰ. یہ جو قرآن پاک میں نے نازل فرمایا ہے یہ لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. اللہ نے انسانی عقل کو مخاطب کرتے ہوئے کلام کیا. اللہ یوں بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ میں اللہ اس کو نازل کرنے والا ہوں. نہیں، اللہ نے کہا خالق السماوات، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے زمین کو پیدا کیا. اور اس آسمان اور زمین کی جو مخلوقات ہیں، ایک سائنسدان نے ریسرچ کی، تحقیق کی، اس نے 18,000 مخلوقات کو شمار کیا. اللہ کہتا ہے یہ قرآن اس ہستی کا ہے، یہ کلام اس ہستی کا ہے جو ساری آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام اس کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اب یہ بات کرنے میں بڑی آسان ہے کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اس کی ایک نظیر میں پیش کرتا ہوں.
جناب سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، یا پروردگار میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے کام ہے، یہ مجھے زیب دیتے ہیں۔ نہیں یا اللہ تیری مخلوق کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کی بات مانی اور کہا ٹھیک ہے تیاریاں کیجیے۔ کھانے پکنے لگے۔ کتنے دن پکے؟ سنا واقعہ کسی نے یہ؟ کتنے دن؟ 40 دن تک کھانے پکتے رہے، پکانے والے پکاتے رہے، دن رات کام ہوتا رہا۔ جب اپنے بزور بازو جتنی طاقت تھی اس کو خرچ کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اتنا کھانا کافی ہو جائے گا، مہمان نوازی اچھی ہو جائے گی، تو اللہ سے کہا یا میرے پروردگار ہماری طرف سے تیاری ہے۔ اللہ نے کہا چلیں بتائیے کون سی مخلوق میری سب سے پہلے آپ کے دسترخوان پہ آئے؟ کیا یا اللہ پانی کی مخلوق آ جائے؟ صرف ایک مچھلی آئی تھی تو اس نے ایک لقمے میں سارا کھانا ختم کر دیا تھا، اور اس نے پھر اللہ سے پتہ کیا کہا تھا کہ اللہ اس طرح کے مجھے کتنے لقمے روز کھلاتا ہے؟ 7 لقمے میں اس طرح کے روز کھاتی ہوں۔ اور انسان نے اس کو پکانے کے لیے کتنے دن لگائے ہیں؟ 40 دن لگائے ہیں۔ یعنی 40 کو 7 کے ساتھ ضرب دے تو بات کہاں جاتی ہے کہ اتنے دن انسان اپنی توانائیاں خرچ کرتا رہے پھر جا کے ایک مچھلی کا گزارا ہوگا، اور اس طرح کی ہزاروں کروڑوں مچھلیاں سمندر اپنے وجود میں لیے ہوئے ہیں۔ تو خود اندازہ لگاؤ کہ وہ رب جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے وہ کتنی عظمتوں والا ہوگا، وہ کتنی طاقتوں والا ہوگا، وہ کس قدر زیادہ پاور والا ہوگا جب وہ خود اتنی عظمتوں والا ہے، جب وہ خود اتنی شان والا ہے، تو اس کی کلام قرآن مجید پھر کتنی عظمتوں والی ہوگی۔ 2 باتیں ہوں گئی، مانا ہو گیا اور کس کی طرف سے نازل ہوا۔ اب یہ کس پر نازل ہوا؟ اب یہ کس پر نازل ہوا؟ اب پہلی عظمت سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب یہ ہے۔ دوسری عظمت کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام بنا کر نازل کیا ہے، اور اس کی تیسری عظمت یہ ہے کہ یہ جس ہستی پہ نازل ہوتی ہے وہ جب دعوی نبوت کرتی ہے تو کفار کو کہتی ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں پہاڑ کی پچھلی جانب سے دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہونے لگے گئے۔ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے دیکھا اور کہنے لگے اے محمد ہمیں لشکر بھی نظر کوئی نہیں آ رہا، ہماری دشمنی بھی کسی سے نہیں ہے، ہماری جنگ بھی کسی سے نہیں ہے، ہمارا جھگڑا بھی کسی سے نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ تیری زبان سے نکل رکھا گیا کہ دشمن حملہ کرنے آ رکھے گئے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی گئے، لیکن محمد تیری زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہ ایسی ہستی پہ کلام نازل ہوا ہے جو چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے، تو میرا رب کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا، میرا سونا اسی ڈاڈا وینے ہاں، اسی بڑا جاننے ہاں کہ تسی چہرہ آسمان ال کیوں چک دے ہو۔ تہاڈی مرضی ہے کہ اللہ بیت المقدس تو قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ رکھ دے، جاؤ میں اللہ تہاڈی مرضیاں نو پورا کر دینا۔ یہ اس ہستی پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل فرما رہا ہے کہ جو اتنی عظمتوں والا ہے، جو اتنی شان و شوکت والا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ایمان تب لائیں گے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں، کوئی وقت نہیں مانگا، کوئی سوچو بچار نہیں کی۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر اپنی شہادت کی انگلی کا اشارہ تو کیجئے، میں چاند کو آپ کے تابع کر کے رکھ دوں گا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ وہ پیغمبر جس کی ساری زندگی
جس کی ساری زندگی قربانیوں سے بھرپور ہے۔ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کی پہلی عظمت سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ قرآن کی دوسری عظمت کہ جس نے نازل کیا وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا حاکم ہے، ساری کائنات کے اختیارات اسی کے پاس ہیں، وہ رب العالمین ہے، اور جس پر نازل ہوا وہ ساری انسانیت کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تیسرا، چوتھا، جس کے ذریعے نازل ہوا جناب سیدنا جبریل علیہ السلام۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نازل بہ الروح الامین، میں نے اس کو روح الامین کے ذریعے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت جبریل کا براہ راست اللہ نے نام بھی لیا ہے، قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک، کہ یہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، جو اللہ کا کلام ہمارے اوپر لے کر نازل ہو رہا ہے، آپ کے دل پر یہ لے کر آ رہا ہے۔ اور نازل بہ الروح الامین، یہاں حضرت جبریل کی صفت کا ذکر کیا ہے، روح الامین، روح کی حفاظت کرنے والا، یعنی کلام اللہ کی حفاظت کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرشوں سے فرشوں پر ساری تاریخ انسانیت میں جو بھی کلام نازل ہوا ہے وہ بذریعہ جناب جبریل کے نازل ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جو فرشتہ وہی لے کر آیا اس کا نام جبریل، حضرت نوح علیہ السلام پر جو فرشتہ وہی لے کر آیا اس کا نام جبریل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، الغرض جتنے بھی اللہ کے چنیدہ برگزیدہ محبوب شخصیات انبیاء تھی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام لے کر کون آتا رہا؟ جناب جبریل علیہ السلام، جو ساری جماعت ملائکہ کی سرداری کرنے والے ہیں۔ اب قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں نے اس کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، وہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں ایک لفظ پڑھنے والا اگر 10 نیکیاں لیتا گیا، لیکن اگر وہ رمضان میں پڑھتا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 نیکیاں عطا فرماتا۔ وہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں ایک مومن روزہ دار کے منہ سے آنے والی خوشبو جو بظاہر بدبو محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کو بدبو نہ سمجھو، یہ جنت کی کستوری جیسی خوشبو ہے اللہ کی نظروں میں۔ رمضان کا مہینہ اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی شان و شوکت والا ہے کہ اللہ سمندر کی مچھلیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ میرے روزے دار بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ ایسے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب آخر میں اس کا نتیجہ نکالوں گا، دیکھو جس چیز کے ساتھ اس کا تعلق بنتا جا رہا ہے وہ کتنی عظمتوں والی بنتی جا رہی ہے۔ اب قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب لیلۃ القدر کون سی رات ہے جی؟ یہ رمضان کی راتیں ہیں یا شعبان کی رات ہے؟ اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان کی رات ہے لیلۃ القدر کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نقلی موجود نہیں ہے۔ تمام مفسرین کا اتفاق اور اتحاد ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں مراد ہے۔ 21، 23، 25، 27 یا پھر 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کو نازل فرمایا تھا۔ اب قرآن یہ کتنے عرصے میں نازل ہوا تھا؟ کتنے عرصے میں نازل ہوا تھا؟ سب بولو نا، وہ ساڑی کتاب ہے، سارے دی سانجی کتاب ہے۔ کتنے عرصے میں؟ 23 سال میں نازل ہوا۔ یہ بھی خصوصیت مصطفیٰ ہے،
اس سے پہلے اللہ نے جتنی بھی کلام اللہ نازل فرمائی، جتنی بھی آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا، وہ یک بار کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، کوہ طور پر ان کو وہ ایک ہی بار عطا کر دی گئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی، وہ بھی ایک ہی بار عطا ہو گئی۔ اور جناب داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، وہ بھی ایک ہی بار عطا ہو گئی۔ جناب موسیٰ، جناب ابراہیم کو صحیفے عطا ہوئے تو وہ بھی ایک ہی بار عطا ہو گئے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو 23 سال میں ضرورت کے مطابق قرآن عطا فرماتے رہے، جہاں یہ خصوصیت مصطفیٰ ہے وہاں یہ ایک ختم نبوت پہ دلیل ہے۔ یہ دلیل یاد رکھنا، جب بھی کوئی قادیانی یا عقیدے کا کچا مسلمان آپ کو یہ کہنے لگے کہ نہیں جی نبوت کسی صورت میں تو موجود ہے نا، اس کو یہ دلیل دیجئے کہ اللہ نے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے سبھی کو ایک ہی بار کتاب عطا فرما دی کہ اسی کے مطابق اپنی ساری نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اسی کے مطابق اپنے دعوے رکھنے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو نیا نبی بھیج کر مسائل اور بیان کر دوں گا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ہی بار قرآن عطا نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آمنہ کے لال رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے جس کا جب اعتراض ہوتا اسی وقت قرآن بن کر نازل ہو جاتا تھا، جس کی جب کوئی ضرورت ہوتی اسی وقت قرآن بن کر نازل ہو جاتا تھا۔ اگر ایک ہی بار شروع میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے تو بعد میں آنے والے جو مسائل تھے ان کا جواب پیارے پیغمبر تو دیتے اور وہ امت کے لیے حجت ہوتے، لیکن کفار کے لیے حجت نہ ہوتے۔ وہ کہتے ہیں اگر واقعتاً اللہ کا پیارا پیغمبر ہے اور تو آخری نبی ہے تو پھر اس کا جواب اللہ سے دلا ہمیں۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتدریج آہستہ آہستہ قرآن نازل فرما کر اس کو مکمل کیا۔ اب قرآن کس مقصد کے لیے نازل ہوا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ کہتا ہے یہ میں نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ انسانیت ہدایت کے راستے پہ آ جائے، تاکہ اس کو اپنے خالق کی پہچان ہو جائے۔ اب کتنی اس کی عظمت کی وجوہات ہو گئی۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ اب قرآن جس کی طرف سے نازل ہوا وہ بھی سب سے بڑی ذات ہے، رب الارباب کی، اور قرآن جس کے ذریعے نازل ہوا جناب سیدنا جبریل علیہ السلام، وہ بھی ساری جماعت ملائکہ کے سردار ہیں، اور قرآن جس ہستی پہ نازل ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بھی ساری انسانیت کے سردار ہیں، اور قرآن جس مہینے میں نازل ہوا رمضان المبارک، وہ بھی تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور قرآن جس رات میں نازل ہوا لیلۃ القدر، وہ بھی تمام راتوں سے افضل ہے۔ اللہ فرماتا ہے خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ عظمت والا، مقام والا، شرف والا، رتبے والا ہے۔ اور قرآن کس مقصد کے لیے نازل ہوا؟ وہ بھی مقصد بھی سب سے زیادہ اہمیت والا ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ اور قرآن جس زبان میں نازل ہوا قرآن عربی، عربی زبان میں نازل ہوا، وہ عربی زبان بھی تمام زبانوں سے افضل ہے۔ جنت کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ ہم پنجابی بول رہے ہوں گے، اردو بول رہے ہوں گے، نہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اہل عرب سے محبت اس لیے کرو کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، میں محمد عربی بولتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے جنت میں سبھی عربی بولنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کس زبان میں نازل کیا؟ عربی زبان میں۔ تو عربی زبان بھی ساری زبانوں سے کیا ہو گئی؟ افضل ہو گئی۔ محسوس یوں ہوتا ہے، سمجھ یوں آتی ہے کہ جس جس کے ساتھ قرآن کی نسبت جڑتی چلی گئی اس کی نسبت بھی
بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کی تو اپنی شان ہے نا جی، پیارے پیغمبر کی تو اپنی شان ہے، ان کی بات ہی الگ ہے۔ لیکن لیلۃ القدر میں نازل قرآن ہوا تو لیلۃ القدر کی عظمت بڑھی، عربی زبان میں قرآن نازل ہوا تو عربی کی اہمیت بڑھی، رمضان میں قرآن نازل ہوا تو رمضان کی اہمیت بڑھی۔ یعنی جس چیز کے ساتھ قرآن کی نسبت بنتی چلی گئی اللہ تعالیٰ اس کا مقام بڑھاتا چلا گیا۔ ایک صحابی یاد آ گئے، ہاتھ میں تلوار ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کہاں؟ کیونکہ جب عمر کی تلوار نیام سے نکل پڑتی تھی نا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ آج کوئی بچ نہیں سکے گا، اس کا سر قلم ہو کر رہے گا۔ پوچھنے والے حضرت نعیم تھے کہ عمر کہاں؟ فرمایا آج آپ کے پیارے پیغمبر کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس قدر غصہ بفرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ دستک دی بہن کے گھر پہ، بہن کو مارا پیٹا، اور جب تھپڑ لگایا تو انہوں نے کہا تجھے کس چیز نے جرت دی ہے کہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پرروب ہو کے گفتگو کر رہی ہیں؟ حضرت عمر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بڑا جلال تھا ان کا، بڑا روب اور دبدبا تھا۔ ایک موقع پہ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ پہلی مرتبہ تھا جب کسی نے میرے سے اتنی جرت سے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا جس خطاب کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے اسی خطاب کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے، لیکن پہلے تیرے سے بات کرنے کی جرت اس لیے نہیں تھی کیونکہ دل میں روشنی نہیں تھی، دل میرا ابھی روشن نہیں ہوا تھا۔ آج میں نے اللہ کا کلام پڑھ لیا گا اور مجھے وہ جرت مل گئی ہے کہ تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں بات کر سکوں۔ حضرت عمر نے کہا وہ کلام مجھے بھی پڑھاؤ۔ حضرت عمر سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنی۔ جب یہاں تک آتے ہیں کہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا وہ ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا وہ گئے، جب ہمارے سارے اختیارات اسی کے اختیار میں گئے تو پھر اللہ لا الہ الا ہو، تو پھر ہماری معبودیت کے لائق بھی کون ہے، پھر ہماری پکاروں کے لائق بھی کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے گئے۔ وہی عمر جو ہاتھ میں تلوار لے کر قتل محمد کے لیے نکلا تھا، وہی عمر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں جا گرا۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن پڑھ لیا تھا، قرآن دل پہ اثر کر گیا۔ خیر، یہ اتنی عظمتیں، یہ اتنی شان اگر اللہ نہ بھی بیان کرتا، اللہ صرف یوں ہی کہہ دیتا کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے یہ قابل حجت ہے، تمہارے لیے یہ پھر بھی قابل حجت ہی ہونی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ چیزوں کی عظمتوں کو، چیزوں کی صفات کو، چیزوں کی مقام کو اس لیے زیادہ بیان کرتا گیا تاکہ انسان کے ذہن میں یہ باتیں پیوستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مزاج سے واقف ہے نا جی، ہیں؟ ہم جب تک کسی چیز کو بڑا بنا کر پیش نہ کر دیں اس وقت تک ہمیں اس کی سچائی کا یا اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ باہر سے کوئی چیز لینے جائیں نا جی، جب تک وہ بیچنے والے نے اس کی 5-6 خوبیاں بیان ہی نہ کر دینی اس وقت تک کسٹمر کو صحیح اتنا تسلی بھی نہیں ہوتی، ہیں؟ بے شک وہ جھوٹ ہی دیتا ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے مزاج سے واقف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ عظمتوں اور شانوں کو بیان فرمایا قرآن کے۔ اچھا جی، اب دیکھنا گیا قرآن مجید جب اتنی عظمتوں والا ہے، یاد رکھیں جب بھی کسی کی شان بڑھتی ہے نا تو مقابلے میں مخالفت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ مقام جتنا بڑا ہوگا مخالفت بھی اتنی بڑی ہوگی۔ اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تھے، سب سے پہلا جو اعتراض قرآن پاک پر تھا وہ یہ تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلی قوموں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ کبھی قصہ یوسف بیان کر رہا ہے، کبھی قصہ موسیٰ بیان رہا ہے،
کر رہا ہے، کبھی قصہ ابراہیم بیان کر رہا ہے، کبھی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جو نیست و نبود کیا اس کا بیان ہے، کبھی نمرود کو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بیان کرتا۔ اور تو یہ کافر، مشرک، منافق، یہودی، عیسائی کیا کہتے؟ یہ پہلی قوموں کی قصے کہانیاں ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سامنے ایک چیلنج رکھا۔ اللہ نے کہا دیکھو، جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ اپنی طرف سے بناتا ہے، اس نے کبھی بھی کسی سے الف بھی نہیں پڑھا۔ ہمارے نبی کی صفت ہے امی۔ اس کا کاروباری نظام، اس کا معاملات، اس کا معاشرتی نظام تمہارے درمیان گزرا گئے، اور تم ہر لحاظ سے اس سے فوقیت حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تم میں تو بڑے بڑے علم والے گئے، چلو اگر یہ اپنی طرف سے بناتا ہے تم بھی لے آؤ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اللہ کہتا ہے ساری انسانیت جو میرے نبی کے مقابلے میں آ گئی ہے مل جائے اور اس جیسا قرآن لے کر آ جائے، لگے رکھے۔ اب ہوتا تو یوں ہے کہ جب ایک بندہ ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا تو ڈیمانڈ کرنے والے کے اوپر اس سے زیادہ قید لگا دی جاتی ہے، لیکن اللہ نے قید کو کم کر دیا۔ اللہ نے کہا پورا قرآن نہیں نہ لے کے آ سکتے، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے آ۔ جب پھر بھی نہ آ سکے، اللہ نے اور قید کم کر دی، اور چیلنج کم کر دیا۔ اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک ہی صورت لے آؤ، اور ادھر تم کہتے ہو محمد اکیلا بیٹھ کے لکھتا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اور جاؤ تم اکیلے نہ لکھنا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کو بھی بلا لاؤ جن کو تم اللہ کے علاوہ مشکل کشا مانتے ہو، جن کو اللہ کے علاوہ تم نفع نقصان کا مالک مانتے ہو، جن کو تم اللہ کے سامنے شفاعت قہریہ کا مالک مانتے ہو، جن کے اختیار میں تم ساری کائنات کا نظام سمجھتے ہو، جن کے سامنے تم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو، جن کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکاتے ہو، اپنی جوڑیاں اٹھاتے ہو، ان سب کو بھی بلا لاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر مان جاؤ یہ قرآن برحق کی کتاب ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں وہ میں نے تمہارے سپرد کی تھی کہ ان کی حفاظت تم نے کرنی ہے، ان کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرنا۔ لیکن یحرفون الکلم عن مواضعہ، تم نے تورات کو بھی بدلا، تم نے انجیل کو بھی بدلا، تم نے زبور کو بھی بدلا، ہر کتاب کو بدل دیا، لیکن اب یہ میری کتاب جو ہے یہ قیامت تک کے لیے انسانیت کی رشد و ہدایت کا سبب ہوگی، اس کو میں بدل نہیں دوں گا، اس کے اندر میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کرنے دوں گا۔ پہلی کتابوں کی حفاظت میں نے تمہارے ذمہ لگائی تھی کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن تم اس میں ناکام ہو گئے ہو۔ اب اس کتاب کو میں اللہ نازل کر رہا ہوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اس کی حفاظت بھی میں اپنے ذمہ لے رہا ہوں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مسلمان کتنے ہی گروہوں میں بٹ چکے ہیں، مسلمان کتنے ہی زیادہ اختلافات کے جال میں شکار ہو چکے ہیں، لیکن مجال ہے کسی نے قرآن کے اندر کوئی رد و بدل کیا ہو؟ اٹھائیے علماء بریلویوں کا چھاپا ایڈیشن، اٹھائیے علماء دیوبند کا، اٹھائیے علماء اہل حدیث کا، عرب میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، ہندوستان میں چلے جائیں، کائنات کے جس حصے میں بھی چلے جائیں، آپ کو قرآن وہی ملے گا جو آمنہ کے لال امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں عطا کر کے گئے، اور یہی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ، یہی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ یہ آج تک بدلا نہیں گیا۔ تو اس لیے اسلام کا سب سے بڑا جو ایک دعویٰ ہے کہ ہمارا سچا مذہب ہے، اور اس دعوے پر جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ دیکھو یہ اللہ نے چیلنج اس دور میں کیا تھا کہ جب ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، جب علم بہت محدود تھا، اتنے ذرائع نہیں تھے،
اس دور کے اندر اللہ نے چیلنج کیا تھا اس جیسی ایک صورت لے آؤ، کوئی لا سکا تھا؟ نہیں۔ انسانی تاریخ ترقی کرتی گئی، ٹیکنالوجی، سائنس ان چیزوں میں آگے چلی جاتی رہی۔ آج دیکھیں کہ انسان اس قدر زیادہ ترقی کر گیا کہ اس نے لوہے کو ہوا میں اڑا دیا، اس نے ایک ایسا سیل فون بنا دیا کہ یہاں بیٹھ کر ہوائی جہاز کے ذریعے جہاں 2 دن میں آپ نے پہنچنا گیا، یہاں بیٹھ کر 1 سیکنڈ کے اندر آپ اپنی بات وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ کتنی ترقی کر گیا۔ ایٹم بم بنا دیا کہ ایک بوم کے ذریعے آپ ہزاروں جانوں کا ضیاع کر سکتے، اس قدر انسان آگے نکل گیا۔ لیکن عالم کفر آج بھی قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکا، اس جیسا کلام نہیں بنا سکا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ تو اس لیے آج مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصہ بنایا گیا اور اس کتاب پر ایمان لانے والا بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب اور سچی اور حتمی کتاب ہے۔ انشاءاللہ عظمت قرآن اور حقوق قرآن کے حوالے سے آئندہ جمعے بھی بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔